اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا عنوان ہے عذاب قبر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ساتھ ہی آپ کے صحابہ تھے۔ رستے میں جاتے جاتے ایک جگہ رکے، کوئی درخت آیا، سائے کے نیچے بیٹھ گئے کچھ ٹائم گزارنے کے لیے۔ تو وہاں ایک سائیڈ پہ مسلمانوں کی قبریں تھیں اور ایک سائیڈ پہ کافروں کی قبریں تھیں۔ تو ایک قبر سے سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو دوسری قبریں وہاں سختی ہو رہی تھی۔ ہم تو نہیں جانتے، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے۔ کچھ دیر سر جھکا کے بیٹھے رہے، پھر فرمایا، صحابہ انتظار کرتے تھے کہ کب ارشاد فرمائیں، کب ہمیں کچھ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبر سے آواز آ رہی ہے، یہ ایک صحابہ کی قبر ہے جو سورۃ ملک اپنی زندگی میں پڑھا کرتے تھے۔ تو آج بھی وہاں سے سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو جو کافروں کی قبریں تھیں ان کی طرف دیکھ کے بتایا کہ اگر میں آپ کو ان قبروں کا حال بتا دوں تو کہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ لوگ مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دیں۔ عذاب قبر کا حال اللہ جانتا ہے، ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ ایک دفعہ ایک گورکن بتا رہا تھا کہ بارشیں ہوئیں اور قبر جو گر گئی، تو ان کے گھر والے آئے، انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ یہ قبر دوبارہ سے بنانی ہے، تو آپ پلیز اس کو دوبارہ تعمیر کریں اور دوبارہ ساری بنا دینا۔ اوپر سے چھت نیچے گر گئی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے چھلانگ لگائی اوپر سے نیچے، تو نیچے وہ نا اس کے پیٹ پہ میرا پیر آیا۔ تو جب پیر آیا تو میں جلدی سے ہٹا ہوں وہاں سے، تو کہتا ہے کہ ٹھنڈی ہوا اور خوشبوؤں کی بے شمار خوشبوئیں تھیں، وہ یہاں کی نہیں تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ تو ٹھنڈک ہی ٹھنڈک تھی قبر میں۔ تو جب میں نے ان کو باہر نکالا، اٹھا کے ایسے نکالا جیسے اسے کوئی کل دفنا کے گیا ہو۔ میں بھی اس کو 10 سال ہو گئے تھے فوت ہوئے، 15 سال ہو گئے تھے، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ کہہ رہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کفن سے مٹی ہٹائی ہے اور اس کو دوبارہ باہر نکالا ہے، نکال کے پھر میں نے اندر سے قبر تیار کی، دوبارہ تیار کر کے پھر اس کو دوبارہ غسل دے کے دفنا دیا۔ تو کچھ عرصہ کہتا گزرا، تو اسی طرح کوئی اور قبر بہہ گئی نیچے، تو اس کے گھر والے آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ قبر کو دوبارہ بنا دو، صحیح کر دو۔ تو میں نے کہتے جب دفنایا تو اس کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، جب دفنایا تھا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ قبر پکی بنوا لو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا کہنا تھا کہ قبر کچی ہونی چاہیے۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے، ادھر اب پہلے رہتی تھی کچی قبریں مگر اب نہیں بچتی، تو چلو میں دوبارہ تعمیر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگائی قبر کے اندر، جب چھلانگ لگائی تو کہتا ہے ایسے کہ جیسے کسی نے مجھے آگ میں کھڑا کر دیا ہو۔ تو کہتا ہے میں بہت گھبرایا، اتنی آگ تھی اس میں کہ صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں، وہ نکالی باہر۔ کہتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ وہاں آگ نہیں تھی، لیکن وہ ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے تندور کے اندر کھڑا کر دیا ہو، کسی آگ میں کھڑا کر دیا ہو۔ تو پھر نا میں نے اس کو باہر نکال کے دوبارہ سے قبر تعمیر کی اور اس کی ہڈیاں دوبارہ دفنا دی وہاں۔ تو کہتا ہے کہ یہ 2 واقعے میرے ساتھ پیش آئے ہیں، میری اپنی زندگی میں یہ 2 واقعے پیش آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم کو سمجھانے کے لیے ایسے واقعات دکھاتا ہے نا کہ جو بندہ پہلے والا تھا، جو پہلی قبر کھودی تھی اس نے، جو پہلے والا آدمی نکلا تھا،
تو اس کے بیٹے بتاتے ہیں، پھر میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کے پوچھا کہ بابا جی کیا کام کرتے تھے، جو اس کی نیکیاں کیا تھیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں پہلے تو نہیں پتہ تھا کسی بات کا بھی، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی گھر کی بیوہ کا خرچہ لگا ہوا تھا، کسی کے بچوں کی فیس لگی ہوئی تھی، کسی کی دوائیوں کے پیسے دے رہے تھے، کوئی اور اس طرح کے نیکی کے کام کر رہے تھے۔ یہ تو ہمیں ان کے جانے کے بعد پتہ چلا نا، یہ وہ سارے کام کرتے تھے۔ لوگ آتے تھے پوچھتے تھے کہ حاجی صاحب کدھر ہیں، انہوں نے وہ ہمارا خرچہ نہیں بھیجا یا وہ بچوں کی فیس نہیں بھیجی۔ تو کہتا ہے کہ پھر جو دوسری قبر میں نے کھودی تھی وہ کہتا وہ میری زندگی میں نے اس آدمی کو دیکھا ہوا تھا، وہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا، تو وہ جھوٹ بولتا تھا، ہیرا پھیری کرتا تھا، ناجائز پیسہ کماتا تھا، اس کا مجھے پتہ ہے، وہ خود میں اس سے بہت دفعہ ملا تھا، لیکن اچانک اس کا ہارٹ اٹیک ہو کے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہی دکھاتے ہیں۔ قبر کہتے ہیں کہ جب کوئی نیک آدمی جاتا ہے تو وہ بہت پیار سے قبر اندر لیتی ہے اور 70 قدم کھل جاتی ہے، چاروں طرف کو 70 قدم کھل جاتی ہے، تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ تو جو بندہ گناہ گار ہوتا ہے تو قبر جو ہے وہ 70 قدم ہٹ کے آتی ہے اور بندے کو تکلیف دیتی ہے، ہڈیوں میں ہڈیاں مکس ہو جاتی ہیں، تو وہاں سانپ ہوتے ہیں، بچھوے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے سارا کچھ دنیا میں دکھاتا ہے کہ اے اللہ، اے میرے بندے، تو نیک کام کر لے، تو کو سیدھے راستے پہ آ جا، نیک کام کرنے والوں کا یہ صلہ ہے، برا کرنے والوں کا یہ صلہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، ہمیں آخرت میں کچھ لے کے جانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے صحابہ سے کہ قبر سے پناہ مانگو، بخیلی سے پناہ مانگو، نار جہنم سے پناہ مانگو۔ تو اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کا کہتے اتنا عذاب ہوگا کہ خود رو پڑتے تھے کہ بھی اتنی سختی ہوگی قبر میں، مگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، آخرت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ نیکی بھی ہے بدی بھی ہے، نہیں کی تو کر کے دیکھ، نیکی بھی ہے بدی بھی ہے، نہیں کی تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں پتہ تو مر کے دیکھ۔ اس سے زیادہ کیا کہوں، میں تو صرف اللہ کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے سکتی ہوں کہ آپ پلیز نمازوں کو شروع کریں، قرآن پاک پڑھنا شروع کریں، اگر تفسیر سے پڑھیں تو اور بھی مزہ ہے۔ باقی قرآن پاک کو ضرور تھوڑا پڑھ لیا کریں، تھوڑا ٹائم ہے تھوڑا پڑھ لیا کریں، نماز زیادہ ٹائم نہیں ہے چھوٹی پڑھ لیا کریں، مگر پڑھیں ضرور۔ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور آئیکن کا بٹن دبائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔